کہ کینیڈا میں جو بھارتی ہیں وہ اسرائیل کے سپورٹ میں کھل کر سڑکوں پر آ گئے ہیں. اسرائیل اور بھارتی جھنڈا لے کر سڑکوں پر اتر کر بھارتیوں نے اسرائیل کو سپورٹ کیا. We need your support. We need your moral support. That's the most important thing. Every Indian that would like to leave, you will give him, the Minister of Foreign Affairs will give him all the support needed to send him back home. کہ بھارت ہمارا دشمن ہے، اسرائیل ہمارا دشمن ہے، امریکہ ہمارا دشمن ہے جو سب کا سرپرست اعلیٰ ہے، تو پھر آپ کا دوست کون ہے؟ سوال یہ ہے. ہندوستان کی ایک بڑی سٹیٹمنٹ آئی، پرائم منسٹر نریندر مودی نے کہا میں اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہوں اور ہم اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں. میں کہتا ہوں 50,000 پھینکنے چاہیے تھے اس کے اوپر، کیونکہ وہ مسلمانوں کا بڑا دشمن ہے. یہ فلسطین کا مسئلہ اور کشمیر کا مسئلہ یہ امریکہ کا پیدا کرتا ہے، برطانیہ اور امریکہ یہ نہیں چاہتے مسلمان ترقی کریں. ان کا یہ جو غزہ کا جو اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے اتھارٹی کا، یہ فار ایور وائنڈ اپ ہی ہو سکتی ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ آلموسٹ ہو ہی چکی ہے. اور ان کی جانب سے کتنے زیادہ جو ہیں میزائل وہ اسرائیل کو دیے گئے ہیں. اب اسرائیل کی طاقت ویسے وہ ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ آ گیا ہے، لیکن انڈیا اور کافی کنٹریز کی وجہ سے وہ اور زیادہ پاورفل ہو گیا. امریکہ نے بھی ان کا ساتھ دینا شروع کر دیا. آگے سے جو رسپانس دیا ہے اسرائیل نے، دیٹ از بربرزم، وہ بربیرٹی ہے جس انداز سے کیا گیا ہے. اور ٹارگٹ یہ بھی تھا اسرائیل کا اور امریکہ کا کہ وہ حماس کے بڑے لوگوں کو مارے، تو ان کا ایک بڑا منسٹر، اکانومی منسٹر حماس کا ابھی سٹرائکس میں مارا گیا ہے. ہاں دنیا اسرائیل کا ساتھ دے رہی ہے، وہاں پرائم منسٹر نریندر مودی کی اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے. کیا ہم ہندوستان کی ابھرتی طاقت کو اسرائیل کی طرف سے روک سکتے ہیں؟ کیا ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ نمسکار دوستوں، سواگت ہے آپ کا بھارتی ریئیکشن چینل میں. دوستوں چینل پر نئے تو ضرور سبسکرائب کرنا، ویڈیو پسند آئے تو ضرور لائک کرنا. دوستوں بات کرنے والا ہے اسرائیل سے ریلیٹڈ کہ کینیڈا میں جتنے بھی رہنے والے بھارتی لوگ ہیں، ہمارے جو بھارتی ہے وہ اسرائیل کے سپورٹ میں چکے ہیں. سڑکوں پر انہوں نے پردرشن کرا ہے اور ایک پروٹیسٹ کرا ہے اسرائیل کے سمرتھن میں. اور دیکھا جا رہا ہے کہ بھائی آپ کو پتہ ہی ہے، اسرائیل جب آتنکواد کے خلاف، حماس کے خلاف جب وہ آواز اٹھا رہا ہے، تو بھائی جتنے بھی ودیش میں، چاہے کوئی بھی کنٹری میں جتنے بھارتی ہیں وہ سب پروٹیسٹ کر رہے ہیں، مطلب ان کا سمرتھن کرے کہ بھائی اسرائیل جب اتنا اچھا کام کر رہا آتنکواد کے خلاف. آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ حماس کے خلاف جب آواز اٹھا رہا ہے تو بھارتیوں کا تو سمرتھن ہے ہی سب کو، اور دوسرے ساتھ میں جو حماس ہے اس کو بھی کچھ لوگ سپورٹ کرے. جیسے پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ آتنکواد تو آپ کو پتہ ہی پھیلاتے ہی ہیں، تو بھیا پاکستان کے لوگ بھی نماز پڑھ رہے ہیں، مطلب جو ان کے کام ہوتے ہیں نا وہ کر رہے ہیں. تو یار یہ حماس کا سپورٹ پاکستان ہو گیا، یو ایس اے ہو گیا، تو مطلب یہاں سے بھی سپورٹ حماس کو جا رہا ہے. اور اسرائیل کو سپورٹ ہے، بھارتیوں کو تو پورے سپورٹ ہے اسرائیل کو. اور اسرائیل مطلب اتنا اچھا کام کر رہا ہے، آتنکواد کے خلاف آواز اٹھا رہا ہے حماس کے خلاف، اور اسرائیل مطلب ایک طرح سے کاؤنٹر اٹیک بھی کر رہا ہے حماس کے اوپر، اور حماس ایک طرح سے بیک فٹ پہ اب آتے جا رہا ہے. تو یہ ہے کہ دیکھتے کہ کیا ریئیکشن آ رہا ہے پاکستان میڈیا کا. اس کو کیوں نہیں سمجھ رہے، کم از کم پاکستان کیوں نہیں سمجھ رہا کہ ہم نے تو، یا ہمیں نالج نہیں ہے، لٹریٹ نہیں ہے کہ بھائی یہ جو گروپ لڑ رہا ہے، اس گروپ کے پیچھے اس کی ہسٹری کیا ہے، اور کس طرح جو اسٹیٹ ہے وہ لڑتی ہے، اسٹیٹ کے پیچھے کس کی سپورٹ ہونی چاہیے، اور کس طرح آپ یونیفارم میں لڑ سکتے ہیں، آپ جتھوں کی شکل میں نہیں لڑ سکتے. یہ پاکستانیوں کو تو کم از کم کلیئرٹی ہونی چاہیے. ہم نے افغانستان اور کشمیر کے حوالے سے ہم نے اس کی کاسٹ پے کر رہے ہیں اور پے کر رہے تھے، اور آئندہ بھی پے کرنی ہے. تو ہمیں آپ کیا سمجھتے ہیں کلیئرٹی نہیں ہے. باقی مسلم ورلڈ میں تو وہ چلے جائیں، وہ تو عرب ورلڈ ہے، ان کو تو ان کے تو مسئلے ہی اور ہیں، ان کی تو ایشوز ہیں. تو ہمیں اس پہ تھوڑا سا کمنٹ کر دیں، بیکاز میں چاہتا ہوں کہ نہیں، یہ آپ نے بہت بڑا کریٹیکل پوائنٹ اٹھایا جی چیمہ صاحب، کہ پاکستان یہ کیوں نہیں سمجھتا. اس لیے کہ پاکستان یہ سمجھنا ہی نہیں چاہتا. پاکستان روایتی طور پہ اسلامک فنڈامنٹلسٹ، پرو اسلامک فنڈامنٹلسٹ پالیسیاں رکھتا رہا ہے. پورا ٹریک ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں آپ، افغانستان سے لے کے فلسطین تک، کہیں بھی جہاں پہ فنڈامنٹلسٹ فورسز کو پاکستان اپنا الائی سمجھتا رہا ہے، اور اس وجہ سے پاکستان نے دنیا میں اپنے لیے بہت بڑے جو ہے وہ مسائل پیدا کیے. میں اس کے آپ کو مثال دیتا ہوں کہ کبھی بھی پاکستان جو ہے وہ پی ایل او یا یاسر عرفات کے ساتھ اس طرح کا تعلق اس کا قائم نہیں ہو سکا، اس لیے کہ ان کا ظاہر ہے جو لینگویج تھی، جو ایکٹیویٹیز تھی، جو پالیسیاں تھی، وہ ظاہر ہے پاکستان کے اس فنڈامنٹلسٹ مائنڈ کو اٹریکٹ نہیں کرتی. یہی وجہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یاسر عرفات جو ہے وہ انڈیا کے اتنا قریب تھا کہ وہ ہندوستان کو اپنا دوسرا گھر کہتا تھا، اور کتنے دورے اس نے ہندوستان کے کیے اور پاکستان کی طرف اس نے ہٹ کے دیکھنے کی جو ہے وہ زحمت گوارا نہیں کی. اس کی وجہ یہی تھی کہ لمبی ہسٹری تھی جس میں آپ کے جو محروم جنرل ضیاء الحق کی وہ کارنامے بھی شامل تھے، جو انہوں نے شاہ حسین کے کہنے پہ جو ہے فلسطینی عوام کو موت کے گھاٹ اتار کے وہ شاہ صابرہ اور شتیلہ کے دور میں جو ہے
وہ سارے انجام دیے تھے. تو ٹریڈیشنلی پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ فنڈامنٹلسٹ اسلامی دنیا میں اور اسلامی ایشوز پہ ہمیشہ فنڈامنٹلسٹ فورسز کو پک کر کے ان کی سپورٹ کرتا رہا. یہ آپ باسنیا میں دیکھ لیں, چیچنیا میں دیکھ لیں, کشمیر میں دیکھ لیں, فلسطین میں دیکھ لیں, اور ہمیشہ سیکولر قوتوں کے خلاف سازش کا حصہ رہا ہے. میڈم بات یہ ہے کہ پاکستان اس وقت امریکہ کا بھی مقروض ہے, وہ کیا بات کرے کسی کی گناہ, کیا کسی کی سائڈ لے کسی ملک کی. ہم لوگ اپنے ایک نفسی میں اس وقت دور میں گزر رہے ہیں. ہمارا جو اس وقت مشکلات ہیں, ملک کی مشکلات ہیں, ہمیں دوسروں کی مشکلات نظر نہیں آ رہی. وہ لوگ اپنے لیے نہیں, وہ سب کے لیے وہ لڑ رہے ہیں. مسلمان ہیں, وہ ہمارے بھائی ہیں, ہمیں ان کا ساتھ کرنا چاہیے. کم از کم اگر ہم ان کے کام نہیں آ سکتے, کم از کم اپنی دل کی بات تو کریں, اپنے دل کا اظہار تو کریں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. ابھی تک ان کی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آ رہی, کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آ رہی کہ پاکستان کی طرف سے ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, ہماری جان بھی حاضر ہے. کل کو ہمارے ساتھ کوئی ہوگا تو یہ لوگ کسی کی شکل دیکھیں گے کہ ہماری کوئی مدد کرے, آگے کوئی نہیں مدد کرے گا. یہ قدرتی بات ہے. آج ہمارے ساتھ ہم کسی کی مدد نہیں کر رہے, کل ہمارے ساتھ بھی کوئی نہیں ہوگا. ہندوستان کے پرائم منسٹر نریندر مودی نے ایک آفیشلی اسٹیٹمنٹ دیا, انہوں نے کہا ہم اسرائیل کا سپورٹ کر رہے ہیں اور اسرائیل کو بڑے زیادہ میزائلز بھی دیے ہیں کہ بھائی یہ لو اور اپنے لیے کام آئیں گے فلسطینیوں کے لیے. اب یہاں پر اگر دیکھیں تو پاکستان ہو گئے, سعودیہ ہو گیا, دبئی ہو گیا. سعودی اور دبئی نے تو اسرائیل کو ایکسیپٹ بھی کر لیا ہوا ہے. کیا وجوہات ہے, کیا ہم ہندوستان کی بڑی طاقت کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ میری بات سنیں, ہم مسلمان ہیں, ہمارا ایک جذبہ ہے. یہ قدرتی بات ہے کہ ہمارے ذہن میں ایک بات یہ چیز ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. جیسے کشمیر میں بنیادی طور پہ جو ایک سیکولر قوت تھی, جو موومنٹ میں JKLF جس کو آپ کہتے ہیں, اس کو ٹاپل ڈاؤن کرنے کے لیے پاکستان نے 165 جو ہے وہ اسلامک فنڈامنٹلسٹ آؤٹ فٹس جو ہیں ان کی سپورٹ کی, فائنینشیل اور پولیٹیکل اور لاجسٹک. اسی طرح فلسطین کے اندر PLO کے خلاف جب یہ معاملہ شروع ہوا تو وہ جناب حماس کی انہوں نے جو ہے وہ سپورٹ کرنی شروع کر دی. افغانستان کے اندر یہی. آپ کی یہ بات 100% صحیح ہے. میرے نزدیک یہ جو TLP آپ کہتے ہیں, تحریک طالبان پاکستان اور حماس میں کوئی فرق نہیں ہے. دونوں کا بالکل ایک نظریہ ہے, ایک ورلڈ ویو ہے, دنیا کو دیکھنے کا ایک نقطہ نظر ہے. دونوں بنیادی طور پہ طاقت کے زور پہ ایک اسلامک اسٹیٹ کا امپوز کرنے کا ایجنڈا رکھتے ہیں. تو پھر فرق میں کیسے کروں؟ اور ظاہر ہے یہ فرق آپ کے جو ڈپلومیٹک حلقے ہیں اور یہ بڑے بڑے جوگادری قسم کے ڈپلومیٹ ہیں, ان کو نظر نہیں آتا کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے. بھائی تنظیموں کو ایجنڈے کی روشنی میں دیکھا جاتا ہے. اب حماس کا 2 لفظوں میں سیدھا سیدھا ایجنڈا ہے اسلامک فنڈامنٹلزم کو طاقت کے زور پہ مسلط کرنا, اسرائیل پہ نہیں بلکہ خود اپنے عوام پہ. فلسطینیوں سے جا کے پوچھ لیں ینگ جنریشن سے, وہ کیا کہتے ہیں حماس کے بارے میں. تو یہی چیز جو ہے اسی طرح کشمیر میں ہوئی تھی. پاکستان نے جو ہے وہ فنڈامنٹلسٹ فورسز کو سپورٹ کی تھی. افغانستان میں آج بھی یہی ہو رہا ہے. تو جب تک وہ اس بات کو نہیں سمجھیں گے, اب یہ سمجھتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سٹل پاکستان کا جو پاور سٹرکچر ہے اس کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ پرو فنڈامنٹلسٹ ٹینڈنسیز اور رجحانات رکھتا ہے, جس کا اظہار وقتاً فوقتاً ہوتا رہتا ہے مختلف معاملات.